آج کی ہماری ویڈیو یاجوج اور ماجوج پر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کیا یہ کوئی جانور ہیں یا پھر ہم جیسے انسان ہیں؟ آخر کار یہ مخلوق کہاں ہے اور وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا وجود قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، اور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کے ظاہر ہونے کی ہے۔ مومنین کرام، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت صرف 4 بندوں کو عطا کی تھی، جس میں 2 کافر تھے اور 2 مومن تھے۔ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے، اور مومن بادشاہ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب ساری دنیا کا سفر کیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں یاجوج اور ماجوج رہتے تھے۔ اسی جگہ ایک بادشاہ مقیم تھا جو اپنی قوم پر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ بڑا ہی شریف تھا۔ جب اسے ذوالقرنین کے آنے کی خبر ملی تو یہ بادشاہ ذوالقرنین کے پاس آیا، ان سے درخواست کی کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج سے بچائیں اور آپ ہماری مدد کریں۔ اس بادشاہ نے ذوالقرنین سے کہا، ہمارے قریب ایک بہت ظالم قوم آباد ہے۔ یہ لوگ انسانی شکل میں ہیں، ان کے بدن میں ریچھ کی طرح بال ہیں، اور یہ نہ جوتے پہنتے ہیں نہ کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ناخون کے بجائے لمبے لمبے کانٹے ہیں، جس طرح درندوں کے ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح جانداروں کو کھاتے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کا ہر فرد جب تک 1000 بچے پیدا نہیں کر لیتا وہ مرتا نہیں ہے، اس لیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ چلتے پھرتے راستوں میں ہر چیز کھا جاتے ہیں، اور یہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے علاقے سے باہر نکلتے ہیں، اور کہیں باغات، میوہ جات اور زراعت پاتے ہیں تو سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل کی طرح تباہی مچا دیتے ہیں۔ ان کے جسم سے اتنی بو آتی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ میلوں سے سننے والا بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ جب اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو ان کے شور کی وجہ سے سب انسان گھروں کو اور جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ اب بادشاہ نے ذوالقرنین سے گزارش کی کہ آپ ہماری مدد کریں، اور ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا آنے جانے کا راستہ اگر آپ بند کرتے ہیں تو ہم سے جو چاہو مال و زر لے لو، ہمیں ان درندوں سے بچا لو۔ اب ذوالقرنین نے بادشاہ کی تمام داستان غم سننے کے بعد کہا کہ مجھے تمہارے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے فقط قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا۔ اب ذوالقرنین نے تانبے اور لوہے کو پگھلا کر ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ روایات بتاتی ہے کہ جس کی لمبائی 3 میل اور اس کی چوڑائی 1 میل تھی، اور جب سے ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی ہے تب سے یاجوج اور ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس دیوار کو گرا کر دوسری دنیا سے جا ملیں۔
یہ ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو ان کا سردار انہیں حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے، مگر اگلے روز وہ دیوار دوبارہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو توڑیں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار حکم دے گا کہ واپس چلو، باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ کبھی نہیں نکلا ہوگا، لیکن انشاءاللہ کہنے کی برکت سے جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار کو جیسا چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی پائیں گے۔ ان کے بعد یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے، اور جہاں سے بھی گزریں گے وہاں پر تباہی مچا دیں گے، اور جہاں سے بھی گزریں گے وہاں کا پانی ختم کر دیں گے۔ یہ قوم خوب قتل و غارت کرے گی، اور یہی قیامت کی نشانی ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ خاص قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہ پرندے انہیں پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین کی تحقیق کے مطابق بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دیوار چین اور دیوار ترمس کو ہی ذوالقرنین کہتے ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں یہ واقع ہے، اس کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔